حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ غرض کہ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ مختلف اوصاف کے ساتھ اور مختلف کمالات کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ اکثر مجھے جمعۃ المبارکہ میں نماز میں سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اب اتنا لگاؤ کیوں ہے اور ان آیات کے اندر اللہ عز و جل نے کیا تاثیر رکھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ حضرت شبلی تشریف لا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور حضرت شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر ابن مجاہد سے کہا کہ آپ نے شبلی کا بوسہ لیا، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جبکہ پورا اہل بغداد شبلی کو دیوانہ کہتا ہے۔ تو قربان جائیے جواب پر حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جیسا خواب میں حضور کو کرتے دیکھا ویسا ہی میں نے کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا حضور کو کرتے آپ نے دیکھا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور شبلی آئے، جیسے ہی حضرت شبلی تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، شبلی کا استقبال کیا اور شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی پر اتنی مہربانی کیوں؟ آخر کون سا ایسا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے یہ کرم فرمائی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد شبلی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ جب وہ آج آئے تو میں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی فضیلت۔ اور میں نے خود مدینہ منورہ میں ایک عظیم مدینہ منورہ کے بزرگ جن کا نام حضرت علامہ زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اب پردہ فرما چکے ہیں، میں ان کے دولت قدے پر ان سے ملنے کے لیے پہنچا تو ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، دروازے پر نہ کوئی تالا نہ دروازہ بند، دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، اور وہ دروازہ ان کے گھر کا 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ مسجد بلال کے پاس ان کا دولت قدہ تھا، دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ کھلا رکھنا۔ یہ ان کے دروازے پر اتفاق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا، عید کا دن تھا، ملنے کے لیے پہنچا تو بڑی شفقت فرمائی، ارشاد فرمایا مغرب کی نماز تم ہی پڑھاؤ، مغرب کا وقت تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو اہتمام تھا وہ ہوا۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف میں نے ان کو دیکھا تو مسجد نبوی شریف میں جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جا کر کے وہ بیٹھتے ہی سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی انہوں نے تلاوت فرمائی۔ تب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آیتیں حقیقت کے اندر
بہت عظمت والی آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو دیکھیں تو یہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ہے کیا ان آیات کے اندر؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھو اور حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، عظمت والا رسول۔ اب اس رسول کی شان بیان کی جا رہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور کو گرا گزرتا ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو حضور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف تمہیں پہنچے تو ایسی عظمت والا رسول اس دنیا میں آیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے۔ وہ اپنی امت کو مشقت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، تکلیف امتی کو ہو بے قرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے کے لائق ہے، توجہ اگر مکمل طور پر رہی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی خبر تکلیف کی نہیں پہنچی یا راحت کی نہیں پہنچی، ہماری طبیعت پر اس کا کچھ اثر ہوگا نہیں، لیکن ہمیں اگر خبر پہنچ گئی کہ آپ کے فلاں قریبی کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی نا؟ جواب دیجیے آپ میرے ساتھ۔ اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں تو تکلیف کہاں سے ہوگی؟ ہمیں کوئی خبر دے کہ فلاں آپ کے قریبی کا کام ہو گیا، اس کا رشتہ لگ گیا، یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی خوشی کی خبر، تو خبر سن کر کے ہمیں راحت ہوگی نا؟ تو اچھی خبر جب ہمیں ہوگی اور ہم باخبر ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم باخبر ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پر گرا گزرتا ہے، پتا چلا حضور بے خبر رسول نہیں، باخبر رسول ہیں۔ حضور کو معلوم ہے کہ میرا امتی کہاں تکلیف میں ہے اور کہاں راحت میں ہے۔ اگر باخبر نہ ہو تو تکلیف کا احساس کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے تکلیف کا احساس ہوگا؟ اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف کا خیال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن حضور جانتے تھے کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تکلیف نہ ہو اور امت پر کوئی چیز گراں نہ گزرے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے مسواک کو کمپلسری نہیں، کرو سنت ہے اور کرنا چاہیے، بہتر بات ہے، لیکن فرض کے درجے میں حضور نے نہیں رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی تھوڑی سی طبیعت کے اندر بے چینی یا بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اور حضور فرماتے اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ حضرت بلال اذان کہتے حضور نماز پڑھاتے، حضرت بلال مصلی بچھاتے حضور نماز پڑھ لیتے اور سرکار کو قرار مل جاتا۔ نماز حضور کو بہت پسند، بے پناہ پسند، اور میری زندگی میں میں نے نماز کی محبت ایک بندے میں دیکھی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، میرے ساتھ کئی پروگراموں میں امریکہ میں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہم اگر کسی سے بات چیت میں لگے ہیں، مسجد کے اندر کچھ سوال و جواب چل رہا ہے تو وہ بیچارہ وہاں فوراً کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیا۔ پھر دیکھا اس نے کہ میں کہیں چائے پینے ہو امام صاحب کے حجرے میں گیا تو فوراً نماز شروع کر دیا، یعنی وہ تھوڑا سا وقت ملے تو نماز پڑھ لے، تھوڑا سا وقت ملے تو نماز پڑھ، جب دیکھو تب نماز پڑھتا ہوئے مجھے نظر آیا۔ تو نماز بہت حضور کو پسند تھی، بہت پسند، اس لیے ہر مصیبت میں حضور نے نماز رکھی اور ہر خوشی میں حضور نے نماز رکھی۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، طویل قیام پسند، طویل سجدہ پسند، لیکن امت کی تکلیف کا خیال، اللہ اکبر، حضور مصلی امامت پر ہوتے اور جب نماز پڑھاتے تو حالت نماز میں اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں سب مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، ان کے پیچھے بچے ہوا کرتے تھے، تو نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے رونے کی آواز آتی نا تو سرکار اپنی نماز شارٹ کر لیتے اور فرماتے نماز کے بعد کہ کوئی بچہ رو رہا تھا، اس کی وجہ سے شاید اس کی ماں کو تکلیف پہنچتی،
تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ کسی ماں کو تکلیف پہنچے، تو میں نے نماز بھی مختصر کر دی۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک بچے کا تکلیف میں بھی حضور کو دیکھنا پسند نہیں تھا، کسی عورت کو تکلیف پہنچ جائے یہ بھی حضور کو پسند نہیں تھا۔ تو امت کہیں بھی مشقت میں پڑ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اور سن لو، آج یہاں کی تکلیف تو کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی تکلیف اتنی سخت تکلیف ہے کہ اس تکلیف کا کوئی ازالہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن وہاں کی تکلیف کے تصور کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نبیوں کو ایک دعا دی گئی، مجھے بھی ایک دعا دی گئی، اور میں نے وہ دعا آخرت کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو حضور اپنے امتیوں کو مشقت میں دیکھ کر گوارا نہیں فرماتے، یہاں تک فرمانے والوں نے فرمایا کانٹا بھی پیر میں امتی کے چبھ جائے تو حضور بے قرار ہو جاتے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور حریص ہیں مومنین پر، اور رؤوف الرحیم مہربان، کمال مہربان۔ حریص کے معنی لالچ کے ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ دنیا کے اندر آدمی میں بڑا حریص آدمی، بڑا لالچی آدمی ہے۔ دیکھیے تو صحیح، آپ دنیا کے انسان کو لالچ ہوتی ہے، مال کی لالچ ہوتی ہے، کھانے کی لالچ ہوتی ہے، خواہش کے پورے کرنے کی لالچ ہوتی ہے۔ حضور کو ہمارے لیے کون سی لالچ ہے؟ ہمارے لیے لالچ ہے حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم، تو تمہارے لیے حریص ہے۔ کس چیز کے حریص؟ اب اس کو سمجھو تو پتا چلے کہ ہم کس رسول کے امتی۔ حضور کو ایک ہی لالچ تھی، بس میری امت عذاب الہی سے بچ جائے، بس یہی امت بچ جائے، اسی چیز کی لالچ۔ اور لالچ جو ہوتی ہے وہ شدت، آدمی اس کے اندر جب پیدا ہو جائے کسی چیز کے اندر، کسی چاہت میں جب شدت پیدا ہو جائے تو اسے لالچ کہتے ہیں۔ حضور کے اندر یہ شدت اتنی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسے رسول کے ہم امتی ہیں، اور مومنوں پر مہربان مہربان۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنے دو نام نہیں عطا فرمائے۔ مصطفیٰ پیارے کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دو نام رؤوف اور رحیم یہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ یہ میرے آقا کی شان، بہت مہربان، بہت مہربان۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آنے کی خوشی مناؤ۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تب حضور کام آئیں گے، لیکن خوشی مناؤ کیسے؟ کیسے مناؤ؟ پٹیاں باندھ کر، فضول قسم کے نعرے لگا کر، ڈی جے بجا کر؟ مجھے تو ڈی جے کی آواز سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں، عید کے دن ہم گھر سے نکلتے ہیں، کیا طریقہ ہمیں عطا کیا گیا؟ راستے میں نکلو تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے نکلو، ہے نا؟ کوئی عید کی نماز کے لیے آپ کو ڈھول باجے گاجے ڈی جے بیجے کے ساتھ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے۔ ایک تصور ہمیں دیا گیا، جب بھی تم خوشی مناؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو۔ جلوس میں نکلو ضرور، لیکن اس طرح سے نکلو کہ تمہاری ذات کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، نگاہیں نیچی ہوں، زباں پر درودوں کا نغمہ ہو، اور ڈی جے تو بالکل نہ لگانا، بالکل نہ لگانا۔ یہ میری بات سن لو، کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کریں، کسی کو جلانے، کسی کو دکھانے، کسی کو تڑپانے نہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے ہی نہیں، اور ڈی جے کی آواز سے ہارٹ بیٹھ جائے، اس کی آواز ایسی ہوتی ہے۔ آپ یہ مہم شروع کرو کہ جلوس میں کوئی بھی ڈی جے کے ساتھ نہ نکلے، ناچ گانے باجے تماشے کے ساتھ نہ نکلے۔ اور آخری یہ جملہ میرا ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، دل و دماغ کے اندر، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مزار اقدس سے اپنے جلوس میں نکلنے والے غلاموں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو جلوس میں ایسے نکلو کہ حضور جب تمہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ میرے غلام کی نگاہیں جھکی ہیں، کتنی شان سے مجھ پر درود پڑھتا ہوا نکل رہا ہے۔ اب پٹیاں باندھ کر رقص کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے، غلط قسم کے نعرے بجاتے ہوئے کیسے حضور راضی ہوں گے؟
تو آپ یہ مہم چلاؤ، آپ سب جہاں بھی ڈی جے ہو ہاتھ جوڑ کر کہو کہ بند کرو اس کو یار، یہ بند کرو، کمیٹی والوں کے پاس جا کر اسے روکو۔ آپ کے روکنے پر اگر وہ رک گیا تو آپ کے اس عمل سے حضور بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور آپ بھی جو خواتین بالکل جلوس میں نہ نکلیں، آپ اچھے لباس زیب تن کرو، نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جلوس کے اندر نکلو۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کی اتنی برکتیں اللہ ہم سب